دوستوں آج 11 اور 12 محرم کو یہ خاص عمل یا اللہ یا محمد کو پڑھ لینا، اس سے بڑا اور کوئی وظیفہ ہو نہیں سکتا۔ یہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے، یہ ہمارا جینے کا سہارا ہے، یہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ اللہ والو یا اللہ کے معنی ہیں اے ہمارے معبود، اور یا محمد یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو اس پوری کائنات کو بنایا ہے وہ صرف اپنے پیارے حبیب کی محبت نے بنایا ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ رب العالمین کو یا اللہ یا محمد سے پکارتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بے تحاشا رزق اور مال و دولت، بے تحاشا کامیابی عطا فرماتا ہے۔ دوستوں یہ کوئی عام تسبیح نہیں، یہ اس پوری کائنات کا سب سے افضل ترین اور خاص وظیفہ ہے۔ یہ اتنا نیاب عمل ہے کہ اللہ والو صرف ماہ محرم الحرام کی 11 اور 12 تاریخ کو 48 گھنٹوں میں سے جس غریب بندے نے یعنی کہ سڑک پر بیٹھا ہوا فقیر بھی یا اللہ یا محمد کا یہ ذکر کر لے تو میرا اللہ پاک اس کو بادشاہ بنا دیتا ہے، اس کو سلطان بنا دیتا ہے۔ یعنی چاروں سمتوں سے رزق ملے گا، اور رزق بھی رزق حلال ملے گا، اور ساتھ میں گناہ بھی معاف ہوں گے۔ اگر آپ لوگ اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی کروانا چاہتے ہیں، قضا نمازیں معاف کروانا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک ایسی خوبصورت زندگی کا آغاز ہو جائے جس میں نہ ہی دکھ ہو، نہ ہی درد ہو، نہ ہی تکلیفیں ہوں، اور نہ ہی کبھی کسی کے آگے جھکنا پڑے، تو پھر آج ماہ محرم کی 11 اور 12 تاریخ کو دوسرے ہفتے اور اتوار کے دن یہ خاص تسبیح، یہ خاص عمل یا اللہ یا محمد کا پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی بیماریاں ہیں، وہ سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ یعنی آج آپ لوگ جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، وہ آپ لوگ کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا میں تھوڑا مانگ لوں، کیونکہ آج اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو آپ لوگوں کو وہ بھی مل جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین جب دینے پر آتا ہے نا تو پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، پھر وہ اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، چھپڑ پھاڑ کر ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے آج یا اللہ یا محمد کا یہ وظیفہ جو کہ شرطی عمل ہے، کامیابیوں والا وظیفہ ہے۔ اگر آپ لوگ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں کہ میری پسند کی شادی ہو جائے، تو اس سے بڑا کوئی اور دوسرا وظیفہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ والو جس رشتے کے آپ لوگ خواہش مند ہیں، چاہتے ہیں کہ میرے فلاں گھر پہ رشتہ ہو جائے، یا کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں، یا لڑکی کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے، چاہتی ہے کہ فلاں گھر میں میرا رشتہ ہو جائے، اور رشتہ بھی وہ لوگ لے کر خود آئیں، تو بس اس عمل کو پڑھیں اور اس لڑکی کی تصویر میں دم کر دیں۔ اللہ پاک تڑپنے والی محبت پیدا کر دے گا۔ خاص طور پر یہ عمل میاں بیوی میں جو محبت کی کمی آ جاتی ہے نا، یہ اس کے لیے عمل ہوتا ہے۔ یہ عمل اس کے لیے ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو جائے تب اس تسبیح کو پڑھا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے سے فوری طور پر آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں فوری طور پر آسانی ہو جاتی ہے، اور آپ لوگ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، وہ سب آپ کو مل جائے گا۔ اللہ والوں آج اس عمل کو پڑھیں، یقین جانیں اس سے بڑا اور کوئی اور وظیفہ ہو نہیں سکتا۔ یہ کامیابیوں والا عمل ہے، یہ رزق لا کر دے گا۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے جو کہ اہل بیت کی قربانیوں کا مہینہ ہے، جو کہ اہل بیت کا مہینہ ہے، تو اہل بیت کے وسیلے سے مانگیے گا، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ میرا تو ایمان ہی یہی ہے کہ جب بھی اہل بیت کے وسیلے سے کچھ بھی مانگا جاتا ہے، اللہ پاک ہمارے ہاتھوں کو خالی لوٹاتا ہی نہیں۔ تو اللہ والو لازمی ماہ محرم الحرام کی 11 اور 12 تاریخ کو یہ عمل پڑھیے گا، کیونکہ جب بھی محرم الحرام کے مہینے میں 11 اور 12 تاریخ آتی ہے تو ان دنوں کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسی خاص تسبیح کا راز لے کر آ گیا ہوں کہ اگر ان خاص ایام میں ان اعمال کو پڑھ لیا جائے تو وہ بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے رزق مانگے رزق ملے گا، دولت مانگے دولت ملے گی، شہرت مانگے شہرت ملے گی، کامیابی مانگے کامیابیاں ملیں گی۔ اللہ والو ہر چیز رب العالمین کی ہی قبضے قدرت میں ہے۔ آپ لوگ آج جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، وہ سب اللہ رب العالمین سے مانگ سکتے ہو۔ میرا اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ نہ صرف آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا بلکہ آپ کے رزق کو، آپ کی حاجتوں کو بھی پورا کر دے گا۔ یعنی آج صرف رب سے مانگنے کا دن ہے۔ آج اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ لوگ جس حاجت کو بھی لے کر بیٹھو گے، آپ کی وہ تمام حاجتیں انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی، لیکن اہل بیت کے وسیلے سے۔ اور اللہ والو اگر آپ لوگوں کو اس عمل کی خاص اجازت چاہیے تو کامنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد لکھنا نہیں بھولیے گا۔ اگر آپ لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد لکھ دیا تو آپ کو اس کی اجازت مل جائے گی عمل کی، اور روحانی طور پر آپ کو مدد بھی فراہم کی جائے گی۔ تو اللہ والو لازمی آپ لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں
حسین زندہ باد لکھنا ہے، اور اللہ والو حسین سے محبت کرنا تو ایمان کا حصہ ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بخاری کی یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ من کنتم مولاہ فہذا علی المولا، یہ امام عالی مقام کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا۔ اور پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا دوسرے مقام پر کہ جس نے حسین کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے حسین کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے حسین سے محبت کری اس نے مجھ سے محبت کری۔ تو اللہ والوں یہ حدیث ہمیں واضح کر کے بتا دیتی ہے کہ اگر یزیدیوں کے لیے اتنا سا بھی تمہارے دل کے اندر نرم گوشہ ہے تو اللہ والوں تم ایمان والے ہو نہیں سکتے، اور آپ شباب اہل جنہ ہیں۔ امام اعلی مقام امام حسین علیہ السلام شباب اہل جنہ ہیں، مطلب کہ جنت کے 700 مقامات ہیں اور 700 مقامات کے آپ سردار ہیں۔ یہ آپ کو رہتی دنیا میں ہی نبی پاک نے ارشاد فرما دیا تھا۔ تو اللہ والوں دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کی فضیلت کیا ہے، آپ کی برکتیں کیا ہیں، آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کیا مقام اور کیا اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، کیا اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ والوں آج اس تسبیح کو پڑھنا بے حد ضروری ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اہل بیت کے وسیلے سے ہی پڑھیں گے۔ اہل بیت کے وسیلے کو اختیار کرتے ہوئے، توسل کو اختیار کرتے ہوئے ہی آپ لوگوں نے یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اتنا تیر بہدف وظیفہ دیکھیں تو ہے بہت آسان، پڑھنے میں بہت آسان ہے، کوئی اتنا زیادہ وقت نہیں لگے گا، بآسانی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لیں گے۔ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بس ماہ محرم الحرام کی 11 اور 12 تاریخ یہ دونوں دن آپ کے پاس موجود ہیں، جب آپ کے پاس وقت ہو، جب آپ کو موقع ملے آپ اس عمل، اس وظیفے کے ذریعے اپنی قسمت کو 4 چاند لگوا سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ محرم الحرام کی 11 اور 12 تاریخ کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانی کو ختم کر دے، ہم سب کی غریبی کو ختم کر دے، ہم سب کی لاچاری کو ختم کر دے۔ میرے مولا ہم سب پہ رحم و کرم جاری فرما دے، ہم سب کے لیے آسانی فرما دے۔ میرے مولا ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ بالخصوص میرے مولا جو اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، دعاؤں میں آمین کہہ رہا ہے، میرے مولا اس کی تمام پریشانیاں ختم کر دے، اس کے دکھ درد تکلیفوں کو دور کر دے، اس کی بیماری کو ختم کر دے، اس کے رزق میں برکتیں رحمتیں عطا فرما دے، اس کی حفاظت فرما، اس کو امان عطا فرما، اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے، اس کے لیے آسانی کر دے، اس پہ رحمتوں والے معاملات فرما دے، اس کو ایمان جیسی خاص دولت نصیب فرما، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر میں آسانی فرما دے، قبر کے عذاب سے بچا دے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ بالخصوص غزہ، فلسطین اور لبنان، شام، ایران کہ مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے مسلمانوں پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ایمان کا بول بالا فرما۔ میرے مولا اپنا نظام عطا فرما دے، اپنا نظام عطا فرما، نظام خلافت عطا فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔ کومنٹ میں حسین زندہ باد
یہ لکھنا نہیں بھولیے گا، لازمی حسین زندہ باد لکھیے گا اور یزید مردہ باد لکھیے گا۔ اب اللہ والو عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت رب کے نزدیک کتنی زیادہ ہے۔ اب اللہ والو اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگ فوری طور پر مصلی بچھا کر باوضو ہو کر بیٹھ جائیں۔ یوں تو بغیر وضو کے بھی عمل پڑھ سکتے ہیں، لیکن وضو کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب قبلہ رخ ہو کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ لوگ بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں، نبی پاک روزانہ 70 بار استغفار کیا کرتے تھے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ 70 بار استغفار کر لیں، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے صرف 70 بار استغفر اللہ کہیں۔ اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر بندوں کی پریشانیاں الگ ہیں، مختلف ہیں، لیکن ماہ محرم الحرام کی یہ 11 تاریخ اور 12 تاریخ، یہ دونوں دن نہایت فضیلت والی ہیں، نہایت خاص دن ہیں، اور ان دنوں میں رب سے جو بھی مانگا جاتا ہے اللہ والوں وہ سب مل جاتا ہے۔ یعنی آج رب سے مانگو، آج مانگنے کا دن ہے، آج اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے جھولیاں بھروانے کا دن ہے، کیونکہ اللہ والوں آج جو بندہ بھی رزق اور مال و دولت حاصل کر لے گا، یقین جانے اللہ رب العالمین اس کو پورے سال کی کامیابیاں عطا فرما دیں گے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے آج یہ عمل، یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا، لازمی آپ لوگوں نے یہ عمل، یہ وظیفہ، یہ تسبیح میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنی ہے۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان 2 ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا،
یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشش کا ایک ایسا ذریعہ بنانے کا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب رب راضی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ایک بڑا ہی خاص اسم اعظم ہے یا کریم، اور اللہ پاک کا ذاتی نام ہے یا اللہ، یعنی آپ نے یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا کریم اللہ تعالیٰ کا ایک نہایت عظیم اور بابرکت صفاتی نام ہے۔ کریم کے معنی ہے وہ ذات جو بے حد کرم فرمانے والی ہے، جو عطا کرنے میں حد سے بڑھ جانے والی ہے، جو دینے کے لیے کسی سبب کی محتاج نہیں، اور جو اپنی مخلوق کو عطا کرنے میں کبھی تھکتی نہیں۔ یا کریم پکارنے سے دل کو یہ یقین ملتا ہے کہ میرا رب نہ صرف غنی کرے گا مجھے، بلکہ کریم بھی ہے، وہ میرے لیے بہترین رستے بھی کھولے گا۔ یعنی وہ صرف دیتا ہی نہیں بلکہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے بڑھا کر دیتا ہے، اور جو آپ نہیں مانگتے وہ بھی دیتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں، آپ لوگوں نے یا کریم کو یا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، اور یہ اتنا خاص عمل ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس وظیفے کو پڑھتا ہے، یا کریم یا اللہ سے اللہ کو پکارتا ہے، تو میرا اللہ پاک اس کے رزق میں، اس کے ایمان میں، اس کے اخلاص میں بے شمار کی برکت اور رحمت عطا فرماتا ہے۔ اللہ والوں، آج صرف ایک بار یا کریم یا اللہ کا یہ سچا عمل، یہ سچا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی قسمت کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ یہ بازی پلٹ دینے والا عمل ہے، آپ کے رزق میں بے مثال کی برکت اور رحمت ہونے لگے گی۔ اللہ والوں، یا کریم یا اللہ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا کریم یا اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یا کریم یا اللہ 33 بار پڑھا جائے گا، نہ 32 بار نہ 34 بار، کیونکہ بعض لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ ایک زیادہ پڑھ لیتے ہیں یا ایک کم پڑھ لیتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وظائف کی جو تعداد ہوتی ہے وہ آپ نے اس کے مطابق ہی پڑھنی ہوتی ہے۔ جب بھی کہتے ہیں توجہ کے ساتھ عمل پڑھا کریں، جتنا زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھیں گے اللہ پاک آپ کے رزق میں اتنی زیادہ نظر کرم فرمائے گا، اتنی زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے آخری میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں بہت ہی خاص اسم اعظم ہے،
यूं समझिएगा कि आज ये अमल की रीढ़ की हड्डी है, ये ऐसी रीढ़ की हड्डी है कि अगर आपने ये अमल मुकम्मल पढ़ लिया तो आपकी तमाम हाजतें पूरी होंगी, तमाम मुरादें। मैं यकीन के साथ कहता हूं, मैं कसम उठा के कहने को तैयार हूं, आज आपकी तमाम की तमाम हाजतें पूरी होंगी। रिस्क में इतनी बरकत और खैर होगी, आपने यकीन नहीं करा होगा कि मेरा अल्लाह पाक मुझे ऐसे भी नवाज सकता है। अब अल्लाह वालों, वो नाम कौन सा है? वो नाम है या रहीमू। या रहीमू, या रहीमू, या रहीमू, ये अल्लाह पाक की बहुत ही खास सिफ्त है। और आपने या रहीमू को भी या अल्लाह के साथ मिलाकर पढ़ना है, यानी या रहीमू और या अल्लाह पढ़ना है। या रहीमू के मायने हैं कि अल्लाह पाक बहुत ज्यादा रहम करने वाला है, मेहरबानी करने वाला है, नरमी रखने वाला है। और ये नाम जो है अल्लाह पाक की रहमत को जाहिर भी करता है। ये रहम खास तौर पर अल्लाह के नेक बंदों पर दुनिया और आखिरत में होता है। या रहीमों के मायने हैं वो जात जो बार बार रहम करती है, छोटे छोटे कामों पर भी नवाज देती है, बगैर मांगे अता करती है, हर बार खता पर माफ कर देती है। अल्लाह वालों, इस नाम के पढ़ने वाले को अल्लाह पाक की खास नजर रहमत हासिल होती है, दिलों में नरमी आती है। ये अमल आपके रिस्क में आसानी लेकर आएगा, ताल्लुकात में बेहतरी लेकर आएगा। अगर मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है तो उसके लिए भी आप लोग इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। अलगर्ज हर मकसद के लिए पढ़ सकते हैं। कोई मकसद हो, कोई हाजत हो, हर मकसद में आसानी होगी, हर मकसद में अल्लाह पाक आपके रिस्क में बेशुमार की बरकत और रहमत नाजिल व नुज़ूल फरमाएगा। बस या रहीमू या अल्लाह पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। या रहीमू या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया। या रहीमू या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या रहीमू या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या रहीमू या अल्लाह को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने सिर्फ 33 बार 33 टाइम्स या रहीमू या अल्लाह पढ़ना है। अब इसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, अमल आप लोगों ने कर लिया। अब देखें, पानी पे दम करें, जो फूंक मारा है उस पानी को आप लोग पी लें, और जो सदके के लिए रखा है उसको सदका कर दें, छत पे डाल दें, तो ये सदका चावलों का हो जाएगा। सदका करना मकसूद है, कैसे भी कर सकते हैं। हर वीडियो में बहुत सारे तरीके मैं आप लोगों को सदका करने के बताता हूँ। अब देखें, दुआ का वक्त है। अब दुआ एक अच्छे अंदाज में मांगने का वक्त है। ज्यादातर लोग दुआ सही अंदाज में नहीं करते। जब वो दुआ अच्छे अंदाज में नहीं करेंगे तो रब की मदद उनको कैसे मिल सकती है। तो अल्लाह वालों, दुआ एक अच्छे अंदाज में करा करें और रब्बुल आलमीन से रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांगा करें, क्योंकि मेरा अल्लाह पाक हम सब पर रहमत सिर्फ और सिर्फ अहले बैत अथर के वसीला जलीला से ही करेगा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से बेहद प्यार करता है, मोहब्बत करता है। तो दोस्तों, लाजमी इस तस्बीह को पढ़ें, इस अमल को करें और मेरे बताए हुए तरीके के साथ पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हम सब के लिए अपना बेहतरीन फजल का दरवाज़ा खोल देगा। अल्लाह वालों, एक बात याद रखिएगा कि अहले बैत के वसीले के अलावा कोई वसीला इतना मजबूत रब की बारगाह में है नहीं, इसलिए अहले बैत के वसीले से करें। कमेंट सेक्शन में हुसैन जिंदाबाद ज़रूर लिखिएगा और अगर चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।